آپ نے اپنی لیڈرشپ کو مرج کریں. امریکن ویک ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے, ٹو گیو دم اے بیس اینڈ دین یو فائنڈ اے سولوشن. اینڈ یو تھنک کہ اونلی پرسن جس سے نیگوشیشن ہو سکتی ہے وہ ملا عمر ہے, ناٹ کہ آپ نے دوسرے طالبان کو ملا کے پریزنٹلی ملا عمر صاحب کا ہولڈ ہے طالبان کے اوپر, ہے ان کا ہولڈ ہے. ظفر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. کارزئی صاحب جب یہاں پہ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, ہمارے منسٹر جو انٹیریئر منسٹر نے خود کہا ہے اس کے اندر بھارت جو ہے وہ انوالو ہے. اسلحہ پکڑا جا رہا ہے, پیسے پکڑے جا رہے ہیں, دوائیاں ان لوگوں کے دہشت گردوں کے پاس سے ملی ہیں. آج جب ان سے یہ کہا گیا کہ جناب 12 جو کونسلیٹس ہمارے پاکستان کے بارڈر پہ آپ نے رکھے ہیں جہاں پہ را کے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر یہ تمام چیزیں کروا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ کارزئی صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں یا ان کا دھکاؤ یا سافٹ کارنر جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے؟ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ رحمان ملک صاحب نے تو بہت چیزیں کہی ہیں نا, کہ بیان ہے, ایک ریکارڈنگ پلے کریں, ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ایویڈنس ہے, کدھر ہے وہ بتائیں تو صحیح. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو شاید پکڑے ہیں, آخر ان کو وہی تو نہیں آتی ہے کہ ہندوستان دخل دے رہا ہے, کدھر ہے وہ ایویڈنس؟ وہ کیوں نہیں پیش کرتے ہیں؟ قوم کو پیش کریں اور افغانیوں کو پیش کریں. اور میں کہتا ہوں اگر اتنا ٹھوس ایویڈنس ہیں جائیں سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کے کہیں یہ ایویڈنس ہے آف انڈین انٹرفیئرنس, مگر وہ کچھ پیش ہی نہیں کر سکتے. کہتے جاتے ہیں مگر کچھ پیش فائنانس کر رہا ہے طالبان کو جو پاکستان میں بم میں آپ کو بتاتا ہوں, طالبان بڑے اچھے گلف سے فائنانس ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ ہیں ان کو فائنانس ہو رہا ہے, خود بھی مانتے ہیں, امریکن بھی کہتے ہیں کہ ان کی میجورٹی فائنانس گلف سے آتی ہے. اب ہندوستان, اب دوسری چیز آپ نے بات کی 3, یہ لوگ جو ہیں نا جی, انڈیا کے پاس 3 یا 4 کونسولیٹس ہیں افغانستان. 12 نہیں ہیں, نہیں 12 پوائنٹس ہوں گے جدھر سے وہ لوگوں کو کرتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ کونسولیٹس. یہ غلط بات ہے. یہ آپ کہتے ہیں دے آر ناٹ ایون آفیسز, ایک قسم کے وہ ایک بیس شاید ہوں جو ہمارے لوگ کہتے ہیں. مجھے تو کسی نے کہا تھا 22 ہے, اور پتہ نہیں ایسے ایسے نام لیے ہیں گاؤں اور ولیجز کے کہ اٹ میڈ نو سینس. کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یس دی انڈینز آر پشنگ دا ایجنڈا, اور یہ بڑی غلطی تھی امریکہ کی اور ساتھ ساتھ کارزائی اور عبداللہ کی کہ انہوں نے جا کے ہندوستان کو اس جنگ میں لایا. اگر وہ نہیں لاتے اب تک ہمارا کوآپریشن 100% مو ہوتا ہے. اور استانبول کانفرنس اور لنڈن کانفرنس میں یہ پروو ہو گیا کہ امریکن اب ہماری بات پہ آ گئے ہیں. آپ سوچتے ہیں انڈیا کا رول اب ختم ہو گیا ہے؟ ریسیڈ ہوگا, اس لیے پھر ہمارا کوآپریشن ان کو نہیں ملے گا اگر نہ ریسیڈ ہو. دیکھیے صاحب, یہ جنگ امریکہ بغیر پاکستان سے نہیں جیت سکتا. ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ امریکہ جیت سکتا ہے کہ نہیں. جیت تو خیر امریکہ بالکل ہی نہیں سکتا ہے, کوئی نہیں سکتا ہے, مگر یہ جنگ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا امریکہ عزت سے نکلے گا ادھر سے کہ نہیں. بریگیڈیئر صاحب, ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستانی جو تھے, کچھ وہاں پہ لاشیں ہمارے وطن میں آئی ہیں, کچھ پاکستانیوں کو ہلاک کیا گیا ہے, اور اس طرح کے ثبوت ہیں کہ را نے یہ چیز کی ہے وہاں پہ جو پاکستانیوں کو یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جس ملک میں ہو رہی ہیں کہ کارزئی صاحب جو ہمارے پاس ایک دوستی کا پیغام لے کے آئے ہیں, شکریہ ادا کرنے آئے ہیں, یا ایک کرٹسی کال ہے یا جو بھی ہے, کارزئی صاحب کو نہیں معلوم کہ را جو ہے افغانستان میں کن چیزوں میں انوالو ہے. یہ جو اس وقت ہمارے لوگوں کی لاشیں آئی ہیں, کوئی 8 پاکستانی سے جن کی لاشیں آئی ہیں, اس کے اندر اور کون ان کو قتل کر سکتا ہے را کے علاوہ. تو ہماری حکومت جو ہے ان تمام پوائنٹس کو ان سے ڈسکس کرے گی جب وزٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, آئی پرسنلی فیل کہ اس سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کو شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک, اور گورنمنٹ کو بڑا, اینڈ آئی ایم شیور کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے, گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا کینڈیڈ ویو دیا ہوگا. whenever the president of Afghanistan he comes to Pakistan, they give him all the credentials جو possible ہوتے ہیں, جو بھی proofs ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ کارزائی is basically a puppet. He is the most weak president. He has not been able to deliver. You see the point is کہ اگر امریکن نے پریزیڈنٹ کارزائی کو بٹھایا ایز اے صدر افغانستان کا, تو ان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ڈیلیور کریں. تو وہ پچھلے 5 سال میں, اور اسی لیے ان الیکشن میں you will be surprised to know کہ American did their best to ensure کہ Abdullah wins and there is a change in the president house, but they could not do it because there were certain elements playing against it. So یہ جو یہاں پر آتے ہیں, اور انڈینس کا ان کو پتہ ہے, انڈین کی انوالومنٹ, انڈین کی وہاں سے
ویپنز ایمونیشن, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, ہلالی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ گلف سے پیسہ تو آتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ جو آتا ہے وہ وہاں پر نیٹو فورسز سے آتا ہے, اور اس کے ساتھ ڈرگ منی. نیٹو فورسز میں جو کانٹریکٹ وہاں پر ہوتا ہے, جہاں پر بھی کام ہوتا ہے, 50% اس کا ایلوکیٹڈ منی بائی فورس, وہ فورس کر کے طالبان وہ لیتے ہیں اس میں کمیشن, اور وہ پورا ایریا بنٹا ہوا ہے. اس ایریے میں یہ جتنے کا کام ہے اس میں 25% ول بی گیون ٹو دا وار لارڈس, اینڈ دیٹ منی از بینگ ری یوزڈ. ہاں بالکل, اٹالین ٹروپس نے بھی اس طرح کیا ہے کہ لوکل وار لارڈس کو کافی انہوں نے فائننس کیا ہے. ظفر صاحب, اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہے کہ بھارت جو اپنی افغان پالیسی پہ اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ چینج لا رہا ہے, اور بھارتی حکومت جو ہے چاہ رہی ہے کہ ISI سے بھی بیٹھ کے بات کرے, اور آف کورس طالبان جو ہیں ان پہ بھی وہ لوگ مطلب اب چاہ رہے ہیں کہ بات چیت طالبان سے بھی ڈائریکٹ کی جائے مطلب. اور ابھی گزشتہ دنوں بھارتی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا, منموہن سنگھ کی صدارت میں ہوا تھا, اس میں کچھ اسی طرح کی اسٹریٹجی تھی کہ ISI سے بھی بات کی جائے اور ساتھ ساتھ طالبان کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے. آپ سوچتے ہیں کہ بھارت جو ہے جس کا کوئی رول نہیں بنتا افغانستان میں, اگر یہ چیز کرتا ہے تو اس میں کچھ کامیابی ہوگی اس کو؟ میرے خیال میں اگر وہ ہمارے انٹیلیجنس کے ساتھ واقع بات کریں تو بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال ہے دونوں انٹیلیجنس ایجنسیز بات کرنا چاہیے ان کو, اور اگر ضرور کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے افغانستان سے, خاص طور بلوچستان پہ. یہ تو ایک ٹریڈیشنل پالیسی ہندوستان کا, اور صرف اگر جنگ ہو ہندوستان اور پاکستان کا, جب ان لوگوں کو ایک نیا آکسیجن ملے گا, فریش لیس آف لائف ملے گا, اور ان کا کوز بڑھے گا. وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کتنے لوگ مارے جائیں. اس لیے یہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے بیفور دا نیکسٹ اٹیک, ہندوستان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی انگیج کرنا چاہیے, اتنا کانفیڈنس بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ جب یہ ہو ہمیں پتہ چلے کہ لوگ لڑانے چاہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ پاکستان کا تو کامیاب ہو سکے اس کے اندر. ساتھ ہی ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا. عوام کے مسائل پر ایک کھلی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے افغانستان کے صدر کارزئی صاحب, جو پاکستان کے دورے پہ آئے ہیں کچھ دنوں پہلے, اور یہ ہائی پروفائل جو اریسٹ القاعدہ کی اور طالبان کی پاکستان میں ریسنٹ ڈیز کے اندر ہوئی ہیں. اب بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے ظفر صاحب کہہ رہے تھے کہ دونوں انڈیا اور پاکستان دونوں میں کچھ اس طرح کی قوتیں ہیں, کچھ اس طرح کے عناصر ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ پیس جو ہو دونوں کنٹریز کے درمیان ہو. ابھی کابل میں کچھ عرصے پہلے کچھ انڈینز مارے گئے, انہوں نے فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا کہ جناب ہماری ایجنسیز نے یا لشکر طیبہ وغیرہ نے تمام چیز کی, جس پہ امریکن نے ان کو کہا بھی کہ آپ ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژن. اسی طرح ہمارا جب یہ واقعہ ہوا, ہم نے بھی ڈیفینیٹلی کہا کہ جی ان کی ایجنسیز راز میں انوالو تھیں, اور یہ اس وقت چیزیں ہو رہی تھیں کہ جب سیکرٹری کی سطح پہ یہ بات چیت شروع ہو رہی تھی. اس سے پہلے بھی انڈیا یہ کر چکا ہے کہ جو بامبے کا واقعہ ہوا اس کے بعد اس نے نیگوشیشنز بھی ختم کر دیے تھے, اور کافی عرصے بعد دوبارہ ریزیوم ہوا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی دونوں طرف اس طرح کی کچھ عناصر ہیں یا قوتیں ہیں یا جو نہیں چاہتی کہ پیس جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان رہے؟ دیکھیں, یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ دیر ویری اسٹرانگ فورسز ہو آر اپوزنگ آن بوتھ سائڈس, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ دیٹ پاکستان انڈیا شوڈ سٹ اکراس اے ٹیبل اینڈ نیگوشیٹ, اینڈ دیٹ از واٹ از دا بیسٹ آنسر. اس میں آپ دیکھیں شیو سینا ہے, بال ٹھکرے فورس ہے, ادھر پاکستان کے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں. سو انڈیا کی ناٹ سے کہ جی پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے سائڈ پہ بھی کنٹرول نہیں کرتے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا, ابھی آپ نے شاہ رخ خان کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر دیکھیں کتنی بڑی والیٹائل سچویشن ہو گئی. تو تھنگز آر ویری کلیئر کہ یہ نہیں ہو سکتی, جبکہ انٹل اینڈ انلیس پاکستان اینڈ انڈیا یہ بیٹھتے ہیں, یہ ٹیررزم, یہ ایکسٹریمزم, یہ بڑا ہی مشکل ہے کنٹرول کرنا. آپ نے سنا ہوگا دا بیسٹ آج کل سینگ یہ ہے کہ روڈ ٹو کابل از تھرو کشمیر, بیکاز جب تک کشمیر کا مسئلہ یہ حل نہیں ہوتا, دیٹ از وائی براک اوباما صاحب نے شروع میں جب آئے انہوں نے بڑی اسٹیٹمنٹ دی کہ کشمیر کو ریزالو کریں گے. ہال بروک کو انہوں نے دے وانٹیڈ ٹو میک ایم ایمبیسڈر فار پاکستان, افغانستان اینڈ کشمیر. انڈیا نے اس کو بڑا آبجیکٹ کیا, تو پرپز یہی تھا کہ یہ نہ کی جائے, اور انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ بیٹھیں, نیگوشیٹ کریں اینڈ فائنڈ اے سولوشن. دیر از نو وے آؤٹ. آج ایک اور دھماکہ ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ یا ایکسٹریمزم انڈین سائڈ کے ایکسٹریمسٹ یا پاکستان کے کامیاب ہو جائیں گے, دوبارہ ڈسرپٹ ہو جائے گا.